جہاں پہ نبی کے قدم لگے رب نے اس کو کیا فرمایا؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک میں نے نبی کو سیر کرائی۔ الذی، وہ مسجد اقصیٰ بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اور لوگوں آؤ خدا کے گھر میں، اندر تو اندر، مسجد کے باہر بھی خدا کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آج جمعہ ہے، جمعہ والے دن فرشتے دروازوں پر بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ جب داخل ہوتے ہو نا، ان رحمت کے فرشتوں سے ہو کے آتے ہو، وہ تمہارے نام لکھ رہے ہوتے ہیں، حاضری لگ رہی ہوتی ہے۔ اللہ بھولنے والا نہیں ہے۔ یہ کاروائی ایسی نہیں ہے کہ اللہ بھول جائے گا اس لیے یادداشت کے لیے لکھی جا رہی ہے۔ یہ فرشتے ہیں، رب ویسے ہی جانتا ہے۔ پر لوگوں یاد رکھو، ہم اور آپ ریکارڈ کے قائل ہیں، کوئی ثبوت کے قائل ہیں، کوئی تحریر کے قائل ہیں۔ رب کے ہاں تمہاری تحریر بھی موجود ہوگی۔ یہ کرامن کاتبین اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں، مگر جمعہ کی حاضری کا خاص اہتمام ہوتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو جمعہ پڑھنے نہیں آتے یا لیٹ آتے ہیں، خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، فرشتے خطبہ خود آ کے سنتے ہیں، اور ہم بیر کھڑے ہوئے موبائل سے کھیلتے رہتے ہیں، دکانوں کو آباد کیا ہوا ہے، اور دنیا میں ہم مگن ہیں۔ خوف ہی نہیں ہے کہ جمعہ پہ حاضری نہ ہو تو خدا کا عذاب تو نہیں آئے گا۔ خاص عبادت کا دن ہے جمعہ تو۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کو معراج کرائی، اور ایسی معراج کہ آج تک وہاں کوئی نہیں پہنچا۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ آج تک وہاں پہ کوئی نہیں پہنچا۔ بخاری شریف کی حدیث، حضرت انس بن مالک راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے مالک بن سعصع سے روایت کی، آپ فرماتے ہیں نبی صحابہ کو معراج کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں حتیم کعبہ میں تھا، جو کعبہ کے ساتھ گول دیوار بنی ہوئی ہے، یہ بھی کعبہ کا حصہ ہے۔ رب کی حکمت دیکھو، بڑے بڑے شہنشاہ جائیں، نمازی ہیں یا بے نماز ہیں، قاتل ہیں یا چور ہیں، لیکن آگے بھی حکمرانوں کو کعبے کے دروازے کھول کر اندر جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ آنے والے کہتے ہیں ہم تم سے بڑے خوش نصیب ہیں جو کعبے کے اندر گئے ہیں، لیکن میرے پاک نبی نے وہ کعبے کا کچھ حصہ اوپن رکھا، اور اس کو قیامت تک باقی رکھا جائے گا۔ امید تو یہی ہے جو آج تک اس طرح رہا، وہ بھی کعبے کا اندر کا حصہ ہے۔ دیوار کے اندر جو حتیم میں داخل ہو جائے، وہ خود کو سمجھے کہ میں کعبے کے اندر آ گیا ہوں۔ رب نے غریب کے لیے بھی وہ حصہ رکھا ہے۔ بڑے بڑے شہنشاہ، کئی بار تقاضا ہوا، اس وقت تو مٹیریل کم تھا نا، اتنی آگے جگہ بڑھانے کے لیے سامان نہیں تھا، تھوڑی پہ اکتفا کر کے تعمیر کر دیا گیا، باقی کو چھوڑ کر حد بندی کر دی گئی ہے۔ لیکن آنے والوں نے کہا خبردار، اس کو ویسے رہنے دینا ہے، پھر ہر بادشاہ کبھی تڑواتا رہے گا، کبھی بنواتا رہے گا، خدا کے گھر کا مذاق بن جائے گا، پھر کسی کو ہمت نہیں، آج تک اسی طرح ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حتیم کعبہ میں تھا، آنے والا آیا، میرے سینے سے میرے ناف تک میرے نبی نے اشارہ فرمایا، یہاں سے یہاں تک میرا سینہ چاک کیا گیا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جارود جو قریب بیٹھا تھا، میں نے پوچھا جارود اس کا مطلب کیا ہے یہاں سے یہاں تک؟ اللہ کے نبی نے یہ جو فرمایا اس کا مطلب تو سمجھائیں۔ آپ نے فرمایا حلق سے لے کر ناف تک میرے نبی کا سینہ چاک کیا گیا، اور میرے نبی نے فرمایا پھر میرا دل نکال دیا گیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ٹھٹا مذاق نہیں ہے۔ کوئی دل نکال کے باہر رکھو، بندہ کتنی دیر زندہ رہتا ہے؟
دل نکالا گیا، دل سے خون کا لوتھڑا نکالا گیا، اس کے اندر ایک تشت تھا جو لایا گیا تھا، علم و حکمت کا بھرا ہوا تھا، میرے دل میں انڈیل دیا گیا، دل کو علم و حکمت سے بھر دیا گیا، پھر اس کو اپنی جگہ پہ رکھ دیا گیا۔ دل ایک طرف ہے، میرا مصطفیٰ دیکھ رہا ہے، ساری کاروائی سمجھ رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، یارو دل کے محتاج بھی نہیں ہے، کیونکہ حیات بھی مخلوق ہے اور ممات بھی مخلوق ہے۔ الذی خلق الحیات خلق الموت والحیات لنبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا موت و حیات کو میں پیدا کرنے والا ہوں، لیکن یاد رکھو رب کے سوا ساری مخلوق ہے، اور میرے نبی نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، فرمایا میں ساری مخلوق کے لیے بھیجا گیا ہوں رسول بنا کے۔ میرے نبی حیات کے بھی رسول ہیں، موت کے بھی رسول ہیں۔ دل نکال کے ایک طرف رکھ دیا گیا، ان کو چیرا گیا، اس سے خون کا لوتھڑا نکالا گیا جو وسوسوں کا مرکز ہوتا ہے دلوں میں، ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے، میرے مصطفیٰ کا وہ حصہ نکال دیا گیا، علم و حکمت سے بھر دیا گیا، پر میرے آقا کو موت تو نہیں۔ اور ایک بار نہیں، جب ہم حلیمہ کے پاس تھے اس وقت بھی میرے آقا کا سینہ چاک کیا گیا۔